جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو شادی شدہ ہے. شادی شدہ ہونے کے باوجود کافی عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے نا ان کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اولاد ہے وہ نہیں ہو سکی. وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یا تو اس کی جراثیم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا نامردگی کی وجہ سے کہ عضو خاص صحیح طور پر جو ہے نا وہ دخول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پاتی. جب اس میں کمزوری آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ منی بھی پتلی ہوتی ہے، جس میں جراثیم کا مسئلہ ہوتا ہے. جراثیم جو ہوتے ہیں وہ اپنی تعداد میں کمپلیٹلی نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شادی کے بعد اولاد کا نرینہ تحفہ ہے وہ اس سے وہ محروم رہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ بتا رہا ہوں. تو یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور فائدہ حاصل کریں گے. تو اس کے لیے آپ یہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے جسے ہم ویڑے کا نام لیتے ہیں، اس کے خصیے لے لیں. خصیے لے لیں، خصیے لے کے ان کو اندر سے صاف کریں، ان کا چھلکا اتار لیں. اتارنے کے بعد آپ اس خصیے کو سنٹر سے جب آپ بلیڈ ماریں گے تو اندر سے ایک نرم حصہ نکلے گا، گودا نکلے گا جو نرم ہوگا، جیسے فوم ہوتا ہے، فوم کی طرح پلپلا سا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ مسلیں گے، دبائیں گے تو وہ پانی کی طرح شکل اختیار کر دے گا. تو وہ آپ ڈیلی کا ایک لیں یا دو لے لیں. ان کو آپ کیا کریں جی، آپ لے لیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بیسن کے اندر ایک یا دو لے کر خصیے کا اندر والا جو حصہ ہے اس کو بیسن کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مسلیں گے. مسلنے سے کیا ہونا ہے، وہ پانی کی شکل اختیار کرے گا اور جو آپ کا بیسن ہے وہ گوندا جائے گا. جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں اس شکل میں آ جائے گا. پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کالی مرچ اور نمک وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ گودا ٹائپ بنا لیں. جب وہ تیار ہو جائے تو دیسی گھی لیں. دیسی گھی کے اندر اس کے پکوڑے آپ نے تیار کرنے ہیں، وہی سیم جو بیسن سے ہم پکوڑے تیار کرتے ہیں اسی طرح کے بیسن کے پکوڑے آپ تیار کریں. اور اس کو آپ دن میں 3 یا 4 پکوڑے وہ رات کو استعمال کر لیں، یا آپ اس کو دن میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. کوشش کریں کہ اس وقت استعمال کریں جب آپ کا جو معدہ ہے وہ زیادہ بھرا ہوا نہ ہو. کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد جب غذا ہضم ہو جائے تو اس کو آپ استعمال کریں. تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ہفتے پر یوز کر لیں گے، ایک ٹائم یوز کر لیں کافی ہوتا ہے، 2 سے 3 یا 4 پکوڑے اتنے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جتنے آپ برداشت کر سکیں، 3 یا 4. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ ایک تو جراثیم کی تعداد کو کمپلیٹ کرے گا، پورا کر دے گا. سیکنڈلی اگر آپ کا عضو کمزور ہے تو اس کی انشاءاللہ کمزوری کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے، اور منی کی جو پیداوار ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے. تو انشاءاللہ بہت سے مریضوں کو ہم نے استعمال کروایا ہے، جس سے وہ اولاد کے تحفے سے انہیں اولاد کا تحفہ ملا ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. خصیے لے لیں آپ نے، جو ویڑا جسے آپ کہتے ہیں، یا گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، بچڑا بھی اسے کہتے ہیں، اس کا آپ لے لیں. ایک لے لیں یا 2 خصیے لے لیں. ان کو آپ اوپر والا حصہ کلیئر کر دیں. اندر سے جو حصہ نکلے گا اس کو آپ سنٹر سے چھری یا بلیڈ ماریں گے تو اس کے اینڈ پہ اندر والے حصے میں ایک نرم سا جو ہے نا گودا نکلے گا. اس نرم گودے کو آپ باہر نکال لیں، اس کا چھلکا اوپر سے اتار دیں. اتارنے کے بعد آپ اس کو بیسن کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح میش کر لیں. جب آپ میش کریں گے تو آپ کا بیسن جیسے پکوڑوں کی طرح تیار ہوتا ہے ویسا تیار ہو جائے گا. تھوڑا بہت نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، کالی مرچ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اگر بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو پھر آپ اس کو نمک کو استعمال نہ کریں. گودا بنا لیں. گودا بنانے کے بعد آپ اس کو پکوڑے جیسے تیار کرتے ہیں اس طرح پکوڑے تیار کر لیں. دن میں 3 یا 4 پکوڑے آپ استعمال کریں. اس سے مردانہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، اور جن کے جراثیم پیدا نہیں ہو رہے، تعداد میں بہت کم ہیں یا کمزور ہیں، تو انشاءاللہ ان کی کمزوری ختم ہو جائے گی، اور جو جراثیم کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو اولاد عطا فرمائے. یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ یہ آزما کر دیکھیے.